قاد ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر کر کے نہیں دیکھیں گے۔ من طلب الدنیا حلالا اکتفافا عن المسألۃ، فرمایا جو بندہ دنیا اس لیے کماتا ہے کہ میں رزق حلال کھاؤں۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ یہ میں ہرگز نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ، میں تو یہ کہتا ہوں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی فکر کرو۔ ایسے بندے کی جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو امام صاحب رو دیے، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں جھانکے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا کا کوئی لالچ تمہارے دل میں نہ ہو۔ اگر آج اس دنیا میں دیکھا جائے تو ہر کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کا لالچ ہے، ہر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آخرت کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ہر بندہ، میں آپ سب دنیا کے پیچھے ہیں، کسی کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مقصد کچھ اور تھا۔ ہمارا مقصد، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ یہ نہیں تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی آخرت بہتر بنا سکیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا۔ اور دیکھا جائے تو ہر کوئی اپنے کاروبار میں مصروف ہے، اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہے۔ یہ میں ہرگز نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ، میں تو یہ کہتا ہوں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی فکر کرو، اپنی دنیا کے ساتھ دین کو بھی ضرور اہمیت دیجیے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب الدنیا حلالا اکتفافا عن المسألۃ، فرمایا جو بندہ دنیا اس لیے کماتا ہے کہ میں رزق حلال کھاؤں، لوگوں سے مانگنے سے بچ جاؤں، لوگوں کے سامنے اپنی تلی کرنے سے بچ جاؤں، اپنے بیوی بچوں کو حلال رزق کھلاؤں، فرمایا لقی اللہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، نبی کریم نے ارشاد فرمایا ایسے بندے کی جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلانے والا، خود حلال کھانے والا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہوگا۔ اور جو بندہ دنیا اس لیے کماتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، پیسے والا بن جاؤں، تکبر و فخر کرتا ہے، اپنی دولت پر ناز کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے بندے کی جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر کر کے نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں دنیا بھی کماؤ، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی دین کی بھی فکر کرو۔ ہمارا اصل مقصد اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے، اپنے دین کو سلامت رکھنا، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا، یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین سے بھی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔